الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج 9 محرم الحرام 1445 جمعہ کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں آئے اور 10 محرم کو شہادت پائی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی عظیم شخصیت ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر اور پیارے نواسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے خصوصی محبت تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وأنا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ یہ کمال محبت کی دلیل ہے۔ کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو، میرے خیال میں اس سے بہتر الفاظ محبت کے ہو نہیں سکتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت تھی۔ آپ کے بھائی حضرت سیدنا حسن سے بھی محبت تھی۔ کئی طرح کے واقعات حدیث اور تاریخ کی کتب میں محبت کے آتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو گئے۔ آپ سجدے کی حالت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سجدے میں پڑے رہے۔ پھر ان کو اتارا، جب نماز سے سلام پھیرا تو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور جمعے کا خطبہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو خاموشی کے ساتھ سننا واجب ہے۔ بعض حضرات نے اس کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے کہ جمعے کا یہ خطبہ یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں تھیں، لیکن جمعے کی 2 ہیں، تو 2 خطبہ کی وجہ سے کم ہو گئی۔ خطبے میں خاموشی، حرکات اور سکنات سے منع کیا گیا۔ خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، حرکات اور سکنات سے منع کیا گیا۔ حدیث پاکیمہ تک جس بندے نے جمعہ کے خطبہ کے دوران عربی خطبہ کی بات ہو رہی ہے، کسی ساتھ والے کو اس کی غلط حرکت کی وجہ سے یہ بھی کہا کہ خاموش ہو جا، اس نے فضول کام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسنین سے محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران حضرت سیدنا حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ عمر دونوں کی تھوڑی تھی، چھوٹے بچے جس طرح کے بسا اوقات چلنا شروع کرتے ہیں، تو نیا چلنا شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا چلتے ہیں تو گر جاتے ہیں، ایسی ہی کچھ کیفیت تھی۔ مسجد نبوی میں جب یہ دونوں حضرات آئے تو چلتے ہوئے گر پڑے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جب ان کو دیکھا کہ دونوں حضرات مسجد میں آتے ہوئے درمیان میں گر پڑے، تو محبت کی وجہ سے خطبہ کو چھوڑ کر ان حضرات کے پاس گئے اور اٹھا کر اپنے پاس لے آئے، اور فرمایا کہ واقعی انسان کی اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے۔ تو یہ کمال محبت کی باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ بدریہ وہی آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ آپ کی شہادت ایک مظلومانہ شہادت ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہادت کی وجہ سے پریشان تھے۔ تو اس مسئلہ کی وضاحت تو انشاءاللہ شام کے بیان میں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بوتل عطا کی۔ اس بوتل کے اندر مٹی تھی، اور آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا
کہ اس بوتل کے اندر مٹی ہے، جس دن یہ مٹی خون سے بدل جائے سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے۔ اما ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب تک شہادت حسین کا واقعہ پیش نہیں آیا اس وقت تک اس مٹی کو دیکھتی اور فرماتی کہ جس دن یہ مٹی خون سے بدلے گی وہ دن بڑا عجیب ہوگا۔ اور بڑا بھاری دن ہوگا۔ چنانچہ جس دن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے مناقب میں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی، تو رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ خواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ کا چہرہ اور داڑھی مبارک جو ہے وہ خاک آلود تھی، یعنی مٹی پڑی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ حسین شہید ہو گئے، میں نے ابھی ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت بھی ملتی ہے، خود فرماتی ہیں کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، واقعی وہ بوتل، وہ شیشی جس میں مٹی تھی، آپ نے مجھے وہ دی تھی تو وہ خون میں تبدیل ہو گئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور محرم کے یہ ایام حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے خصوصی نسبت رکھتے ہیں۔ آپ کی شہادت کا المناک حادثہ کن دنوں پیش آیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، وہ تو بڑی لمبی تاریخ ہے، چند ایک باتیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں آپ کے خصوصی فضائل کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ اسلام دنیا کے کونے کونے میں آپ کے دور میں متعارف ہوا، اتنی فتوحات ہوئیں کہ آپ کی بہادری ایک مثال بن گئی۔ جب حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو یہ مسئلہ سامنے آیا کہ آپ کے بعد حکمران کون ہو، چونکہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یزید سے کوئی بڑے جرائم سامنے نہیں آئے تھے جس طرح کے بعد میں سامنے آئے۔ اس نظر رکھتے ہوئے
صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کا بیٹا عظیم سپہ سالار ہے، جنگی کاموں میں مہارت رکھتا ہے، تو اگر اس کو اپنے بعد حکمران بنا دیں تو امید ہے فائدہ ہوگا۔ آپ نے اس رائے کو قبول کیا اور اپنے کپے جوار کے ساتھیوں کو اس رائے سے ظاہر بھی کر دیا، مطلع بھی کر دیا بھی چلو اگر اس کو بنا لو تو ٹھیک ہوگا۔ آپ کا حکم نہیں تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا حکم نہیں تھا کہ یزید کو جو ہے واقعی حکمران بنانا ہے۔ جب حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یزید اس سے پہلے خود ہی ذہن بنائے بیٹھا تھا کہ میں نے آپ کی وفات کے بعد تخت نشینی اختیار کرنی ہے۔ باپ کے بعد بیٹے کا حکمران بننا کوئی اسلام میں عیب نہیں ہے۔ عیب وہ چیز ہے جس کو سب لوگ عیب سمجھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، جب آپ شہید ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ اگلا ہے جو پریشانی والا ہے کہ وہ زبردستی قرآن بن بیٹھا۔ اس سلسلے میں کوئی بھی لمبی چوڑی صحابہ کرام کی یا جو اس وقت موجود تھے یا تابعین کی جو اہل مشورہ اہل رائے تھے، ان کی آپس میں کوئی بڑی کوئی میٹنگ کوئی مشورہ نہیں ہوا، خود ہی برسر اقتدار آ گیا، فوجی کمانڈروں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا، کسی کو ڈرا کر، کسی کو دھمکا کر اور کسی کو کسی اور انداز سے اپنے ساتھ میں لا لے۔ اب جب وہ اس طرح زبردستی حکمران بن بیٹھا، اب کئی طرح کے معاملات اس سے وہ سامنے ہیں جو نہیں آنے چاہیے تھے۔ سب سے پہلے اس کو یہ پریشانی ہوئی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں اور معاشرے میں جو حضرات اہل علم ہیں، جو تقوی والے پرہیزگار ہیں، ان میں سے کسی کو میرے مقابلے میں لے آئیں تو یا عوام ان کو خود آگے کر دے۔ اس لیے اس نے اس سلسلے میں اقدامات شروع کر دیے۔ جس طرح کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اہل بیت کے چشم و چراغ تھے، لوگوں کے لیے عقیدت کا ذریعہ تھے، بہت سے لوگوں کی امیدیں ان سے وابستہ تھیں اور چاہتی کہ یہ قرآن بنے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اپنی چاہت نہیں تھی کہ میں قرآن بنوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاص حواری، اپنا خاص ساتھی بتایا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو خلیفہ راشد کے بیٹے تھے۔ اس طرح صحابہ بڑے بڑے موجود تھے۔ یزید کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ مستقبل میں ایسے حضرات ہو سکتے ہیں جو میری حکومت کے لیے خطرات کا باعث بن جائیں۔ اس لیے ان حضرات کی طرف پیغامات بھیجے اور بندے بھیجے، اور وہاں کے گرد و نواح کے جو گورنر تھے ان کو
کہا کہ ان حضرات کو بلا کر زبردستی ان سے میرے حق میں بیعت لو۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ، جب مدینہ کے گورنر کو یزید کی طرف سے ایک خط آیا کہ ان حضرات کو بلا کر ان سے بیعت دی جائے، اگر یہ بیعت نہیں کرتے گرفتار کیا جائے، تو گورنر نے پیغام بھیج دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس سے پہلے ہی نکل گئے، اطلاع مل گئی، لیکن آپ گئے نہیں گورنر کے پاس، اب مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ چلے گئے گورنر کے پاس اور اس نے بتایا کہ یہ خط آیا ہے۔ آپ نے کوئی بات تو نہ کی، ہم تو نہ بری کہ میں اس کی اطاعت قبول کرتا ہوں یا قرآن تسلیم کرتا ہوں، کچھ باتیں کر کے وہاں سے نکلا۔ آپ نے بھی اس چیز میں عافیت سمجھی کہ فی الحال مدینہ طیبہ سے کوچ کر کے مکہ مکرمہ رہائش اختیار کر لی جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اب جن لوگوں کو ان حضرات سے امیدیں وابستہ تھیں، ان لوگوں نے ان سے رابطے کرنے شروع کر دیے، تیرے ذمہ کام لایا سی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ مکرمہ کے اندر اثر و رسوخ تھا، اور مکہ مکرمہ میں آپ کے چاہنے والے بہت تھے، وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یزید کو قرآن تسلیم نہیں کرتے، ہم آپ کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں نے ان کی طرف خط بھیجنے شروع کر دیے، اور اپنی ہمدردی کا اظہار کیا کہ یہاں کے رہنے والے لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ کے والد صاحب سے عقیدت ہے، تو یزید کی طرف سے ہمارے اوپر زبردستی جو ہے بعض ایسی چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں جس پہ ہم راضی نہیں ہیں، اور نا انصافی بھی ہو رہی ہے، اگر آپ تشریف لے آئیں تو ان مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو مسلسل کوفہ سے خطوط آنے لگے۔ جب مسلسل خطوط کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ نے پہلے تو وہاں جانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جب خطوط کا تسلسل ایک تانتا بن گیا تو آپ نے شرعی طور پر یہ سوچا کہ مظلوم کی مدد کرنا ایک شرعی مسئلہ ہے، اور ایک بندے کے ذریعے کسی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے اور وہ حل کر سکتا بھی ہے، تو پھر خاموشی سے بیٹھے گا تو یہ تو ظلم ہے۔ آپ نے امانتاً دیانتاً یہ سمجھا کہ میرے وہاں جانے سے حالات بہتر ہو جائیں گے اور جو پریشانیاں ہیں وہ ان کا حل ہو جائے گا، اس لیے آپ نے مکہ مکرمہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن چونکہ کوفہ والوں کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ یہ لوگ اپنے چاہنے والوں سے غداری کرتے ہوئے دیر نہیں کرتے، اس لیے اپنے حقیقت حال کے لیے آپ نے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو
کوفہ بھیج دیا کہ آپ جائیں کوفہ کے گورنر سے ملیں اور یہ جن جن لوگوں نے خطوط لکھے ہیں ان سے ملیں اور وہاں کے حالات دیکھیں بھی حالات کیا ہیں. اگر حالات واقعی ہمارے موافق ہوں، وہاں کے لوگ اگر واقعی دلی طور پر ہمارے ساتھ ہوں اور جو شکایات جنہوں نے کی ہیں واقعی وہ شکایات بھی ہوں، تو اب حالات کی اطلاع پر اگر ہمیں مطلع کر دیں تو ہم وہاں آ جائیں گے. چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل چلے گئے، کوفہ پہنچے. جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے تو ان لوگوں سے ملے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے استقبال بھی کیا اور پھر آگے اور لوگوں سے ملاقاتیں شروع کروائیں. دیکھتے دیکھتے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا. جو وہاں کا گورنر تھا کوفہ کا بن نعمان بن بشیر، تو اس کو بھی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پیغام بھیجا اور حالات سے آگاہ کیا اور اس کے انجام سے آگاہ کیا. بار کہ وہ مخالفت نہ کر سکا جس طرح کھلے عام مخالفت ہوتی ہے. بلکہ اس طرح کسی درجے میں آپ کا معتقد ہو گیا. تو حضرت مسلم بن عقیل نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیج دیا کہ حالات ہمارے موافق ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں. جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف رخصت ہونے لگے، سفر کرنے لگے، ہجرت کرنے لگے، تو بعض صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی اور بعض اور خیر خواہ حضرات سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے نہ جانے کا مشورہ دیا اور اس سے پہلے جو ہو چکا تھا اس کی طرف یاد دہانی کرائی کہ یہ جو کوفہ والے ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت کا دم بھرا تھا. تو آخر کار حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت جتلائی تھی لیکن حفاظت نہ کر سکے. آخر کار حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. ہمیں آپ کے متعلق ایسا ڈر لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ. آپ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، امت مسلمہ کے لیے سرمایہ ہیں، اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ نہ جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی غور و فکر تو کیا، کیونکہ ان حضرات کا مشورہ یا رائے غلط نہیں تھی، سابقہ تجربات کی بنا پہ تھے. لیکن وہ جو خطوط کے ڈھیر آپ کے پاس آئے ہوئے تھے آپ نے وہ دکھائے، دیکھو اب میں کیا کروں. لوگ یہ دیکھو یہ خطوط آئے ہوئے ہیں، اتنا بڑا ذخیرہ خطوط کا ہے اور لوگ مجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں. اب شرعی طور پر جو ہے نا میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ اگر مسلمانوں نے مجھ سے کوئی حق سچ کی امید لگائی ہے، انصاف کی امید لگائی ہے، معاملات کے صحیح نپٹانے کی امید لگائی ہے تو میں ان کو مایوس کروں. مجھے ماندن دیاندن یہ بات ٹھیک نہیں لگتی. بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، تجربات آپ کے بھی ٹھیک ہیں،
لیکن مسئلہ یہ ہے یہ خطوط مجھے جانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ میں شرعاً نہیں جائز سمجھتا کہ میں اتنے زیادہ حضرات کو اپنی طرف سے مایوس کروں، اس لیے آپ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، آپ نے سفر شروع کر دیا، آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے بہت سے حضرات موجود تھے جن کی تعداد کو 100 کے لگ بھگ ہے، 80 کے لگ بھگ، روایات مختلف ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ تیار ہو گئے۔ ادھر آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف سفر شروع کر دیا آپ نے، ادھر ایسا ہوا کہ کوفہ میں حالات بدل گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط بھیجا تھا کہ حالات ہمارے موافق ہیں، آپ آ جائیں، لوگ آپ کو چاہتے ہیں، لیکن یزید نے حالات کو بھانپ کر وہاں پہ گورنر کو تبدیل کر دیا کہ جو پہلے گورنر ہیں حالات ان کے قابو میں نہیں ہیں، تو حسین کو چاہنے والے زیادہ ہیں، لہذا ہماری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے گورنر تبدیل کر کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر کوفہ بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ بہت چالاک، ہوشیار اور مکار، نہایت شفاق آدمی تھا۔ کوفہ والے ہر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے منتظر تھے۔ یہ اچانک کوفہ میں آیا اور اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا۔ جب کوفہ میں داخل ہوا، لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منتظر تھے۔ جب یہ کوفہ میں داخل ہوا اپنا افراد کے ساتھ، تو اس نے اپنے منہ چھپایا ہوا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے سیدنا حسین آ گئے، اس لیے لوگ استقبال کے لیے باہر نکل رہے تھے، طرح طرح کے مبارکباد کے جو ہے نا وہ اقوال سننے میں آ رہے تھے۔ تو اہلا وسہلا، ہاں جی، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا، یہاں تک کہ جو گورنر کی رہائش گاہ تھی وہاں چلا گیا۔ اور گورنر بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا معتقد تھا، اس نے جا کر وہاں سارے کے سارے معاملات اپنے قابو میں کر لیے اور گورنر کو قتل کروا دیا، پہلے گورنر کو۔ اور حضرت مسلم بن اور لوگوں کو بڑا جو ہے وہ اپنا کہہ لیں کہ ڈراؤنا خطبہ دیا، جو کہ دھمکیوں پر مشتمل تھا، ہراساں کرنے والا۔ جمع کیا اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو میں آ گیا ہوں، اور میرے بارے میں تم جانتے ہو کہ میں کسی پہ ترس کھانے والا نہیں ہوں، اس لیے مسلم بن عقیل کا جن لوگوں نے ساتھ دیا یا حسین کا ساتھ دیا، بس پھر وہ خود ہی جو ہے نا اپنا انجام سوچ لیں، اور میں ان لوگوں پر بالکل ترس نہیں کھاؤں گا۔ اور یہ آرڈر جاری کر دیا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لایا جائے، اور جو مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اور وہی ہوا جو پہلے ہوتا آ رہا تھا، کوفہ کے لوگ جو ہیں فوراً پینترا بدل گئے، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، وہی معاملہ ہو گیا۔
کوفہ کے لوگ پھر گئے، وہی لوگ جنہوں نے خطوط لکھے تھے سارے مکر گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پناہ دینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ آپ جس کے پاس جاتے تو وہ ڈرتا، ہاں نہ میں نہیں آپ کو پناہ دے سکتا۔ بار کیا بعض حضرات نے آپ کو پناہ دی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے آپ۔ آخر کار بعض لوگوں نے مال کے لالچ میں آ کر یا ابن زیاد کے خوف سے مخبری کر دی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے اور ان کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اب بہت سے لوگ جو بیچارے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حمایت کا نعرہ لگاتے تھے، ہاں جی، جو گزرے گئے تھے وہ بھی جاتے رہے۔ حالات بالکل بدل گئے۔ ان حالات کی اطلاع حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو نہ ہو سکی۔ آپ اپنا سفر مسلسل جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کربلا کے میدان میں آ گئے۔ یہ چٹیل میدان تھا، جیسے میں کرب و بلا، لفظ کرب و بلا ہے، بڑی مشقت والی جگہ تھی، بے آب و گیا علاقہ، جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز سہولیات دستیاب نہ تھی۔ یہاں پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد چونکہ یزید کی تشکیل پہ آیا تھا اور یزید نے اس کو یہ کہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آئیں تو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ عبید اللہ بن زیاد اس بات کو سمجھتا تھا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں داخل ہو گئے تو جس طرح یہ لوگ پہلے ان کے حق میں تھے پھر اچانک پھر گئے، جب وہ داخل ہو گئے تو پھر بہت سارے لوگ ان کی حمایت کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں گے، حالات خراب ہو جائیں، قابو کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے اس نے فوج کو تیار کر کے کوفہ کے باہر بھیج دیا، بھئی یہ اپنا مکہ مکرمہ کے راستے پر آپ جاؤ اور دیکھو کہاں حسین کا قافلہ آ رہا ہے، وہیں جو ہے نا ان کو گرفتار کرو۔ ہوشیاری اور چلاکی یہ کی، بعض لوگ نمبر باز ہوتے ہیں، بڑا کوئی کام اگر کرنے کا کہے تو اتنا نہیں بڑا کام کرنے کا جتنا کہ وہ خود نمبر بنانے کے لیے جو ہے نا وہ خود آگے مزید کارستانی کرتے ہیں۔ اس نے فوج کو یہ آرڈر دے دیا کہ دیکھو حسین رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لاؤ، اگر گرفتاری نہ دے تو وہیں قتل کر دو۔ اگر تو یزید نے جو معتبر روایات ہیں اس طرح کی بات ملتی نہیں کہ صراحتاً قتل کا حکم دیا ہو، دلالتاً نے شاید تو بہت ساری باتیں مل جاتی ہیں۔ تو باہر کے فوج چل پڑی اور کربلا کے میدان میں آمنا سامنا ہو گیا۔ جب کربلا کے میدان میں آمنا سامنا ہوا، ہر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ فوج سامنے آ گئی اور انہوں نے اپنا مطالبہ پیش کیا کہ یہ اپنی گرفتاری دیں۔ عین اسی وقت آپ کو اس بات کی اطلاع مل گئی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور مکہ والے بھی
کوفہ والے بھی اپنے موقف سے پھر گئے، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور سارے جو ہے نا وہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل گئے، بلکہ بہت سارے تو جنہوں نے خطوط لکھے تھے مخالف فوج کے اندر موجود تھے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب یہ خبر ملی تو بڑا دکھ ہوا، کوفہ والوں کی غداری سامنے آئی، اور یہ سارے حالات دیکھ کر نہایت پریشان ہوئے۔ آپ نے پھر ان سب کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا تو بھائی تم لوگ نہیں تھے جنہوں نے ہمیں خطوط لکھے، تمہارے لوگوں میں سے لوگ نہیں تھے جنہوں نے ہمیں خط لکھے اور ہمیں جو ہے نا ہمدردی جتائی اور ہمیں جو ہے نا آنے کی دعوت دی۔ اب آپ لوگوں کی دعوت کی وجہ سے ہم لوگ آئے ہیں، تو آپ ہمارے مقابلے میں ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ گئے، مخالفین کے ساتھ مل گئے۔ جب آپ نے ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، ساری کی حال واضح کی، اور خط بھی دکھائے کہ دیکھو یہ تمہارے خط نہیں ہیں، وہ جو تم نے لکھ کر جو ہے نا مجھے بلایا، اب تو وہ لوگ مخالف فوج کے اندر ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو فوج کا سپہ سالار تھا اس کو بھی شرم دلائی گئی، تو اس نے مقابلہ کرنے سے گریز کیا، اور اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اہل بیت تو کیسے میں گرفتار کروں، یہ کیسے قتل کروں۔ اور وہ سارے اور بھی لوگ فوج سے انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ بہت بڑا جرم ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ یزید کو اطلاع مل گئی، عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع مل گئی، عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع مل گئی، اس نے پھر اور لشکر بھیجا، سپہ سالار بدل دیا، اور اس نے جو ہے آ کر بڑی سخت باتیں اور کی، اور طرح طرح کی دھمکیاں دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے، موت سے تو ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں، موت سے ہم لوگ گھبرانے والے نہیں ہیں، لیکن جو غلط فہمی آپ کو ہے کہ میں اقتدار چاہتا ہوں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے کوفہ گئے تھے؟ حکمرانی حاصل کریں؟ نہ، آپ کا یہ مقصد نہیں تھا، مظلوم کی داد رسی تھی، الجھے ہوئے معاملات کو نپٹانا تھا، ان کا حل تلاش کرنا تھا۔ آپ حکمرانی کے لیے نہیں گئے تھے کہ آپ جو ہے یزید کے مقابلہ میں حکمران بن جائیں، آپ کے مقاصد میں سے یہ چیز نہیں تھی۔ اگر آپ حکمرانی حاصل کرنے کے لیے گئے ہوتے تو اپنے ساتھ چند افراد کو لے کر نہ جاتے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے ایک بڑی فوج تیار کر کے لے کے جاتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اقتدار کے خواہاں نہیں تھے، آپ خود اقتدار سے جو ہے وہ نفرت کرتے تھے، آپ کی اولاد کیسے اقتدار سے محبت کرے گی؟ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مشرکین مکہ آپ کے مخالف ہو گئے، اور طرح طرح کے انہوں نے لالچ دیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ ہماری مخالفت کو چھوڑ دیں، ہم ہر طرح آپ کو راضی کرنے کو تیار ہیں، اور یہاں تک کہا کہ دیکھو اگر آپ کو حکمرانی چاہیے تو وہ بتا دیں، اقتدار چاہیے تو ہم دینے کو تیار ہیں، بڑے خاندان میں شادی کرنی ہو تو خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کی شادی کرنے کو تیار ہیں، مال چاہتے ہیں تو اس کے لیے تیار دینے کو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھکرا دیا تھا،
اور حضرت جبریل آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو خزانے کی چابیاں زمین کی آپ کو دے دی جائیں۔ فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کسی دن کھاؤں، کسی دن بھوکا رہوں، اللہ کا شکر ادا کروں، صبر کروں، میرا تو یہ حل ہے، میرا تو زندگی یہ ہے۔ آپ اقتدار سے نفرت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آل میں بھی یہ صفت رکھی تھی، کوئی اقتدار کے حریص نہیں تھے۔ اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس مقصد کے لیے نہیں گئے کہ اقتدار حاصل کریں۔ یہی وجہ کہ جب اس فوج سے آمنا سامنا ہوا تو آپ نے خطوط دکھائے، فرمایا میں تو اس لیے آیا تھا، دیکھ لو خط، کیا یہ کوفہ والوں کے ہیں؟ یہ لوگ کوفہ کے رہائشی ہیں، کہیں اور کے ہیں؟ میں تو اس لیے آیا تھا، لیکن اگر وہ پھر گئے ہیں اور ان کو میری ضرورت نہیں رہی تو میرا بھی وہاں جانا نہیں بنتا۔ پھر آپ نے 3 تجویزات پیش کی کہ دیکھو 3 کاموں میں سے کوئی ایک کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اس کا اختیار دو۔ تم سمجھتی ہو میرا مسئلہ یزید سے ہے تو یزید کے پاس مجھے لے جاؤ اور میں خود اس سے اپنے معاملات کو حل کر لیتا ہوں۔ نمبر 2، اگر یہ نہیں کرنے دیتے تو پھر ہماری ساری زندگی کفار سے جہاد کرتے گزری ہے، اب بھی مختلف جگہوں پر جہاد ہو رہا ہے، تو کسی نہ کسی سرحد پر مجھے جانے دو، میں جہاد کروں حتیٰ کہ اللہ کو راضی کروں۔ تیسری رائے یہ پیش کی کہ اگر ان دونوں کو دوسری کو بھی قبول نہیں کرتے تو پھر چونکہ میں تو آیا تھا ان خطوط کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے کہ یہ اپنے ظلم کا اظہار کر رہے تھے، مظلوم بنے ہوئے تھے، یہ پھر گئے ہیں تو مجھے اب ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مجھے واپس جانے دیں، میرے جانے کا فائدہ نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ یہ 3 جو ہے وہ آپشن آپ نے سامنے رکھے، لیکن جو سامنے لوگ تھے ان کو یہ ذہن سازی کر کے سامنے لایا گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے پیچھے نہیں ہونے دینا، یا تو گرفتار کرنا ہے یا شہید کرنا ہے، بلکہ عبید اللہ بن زیاد کی یہ کوشش کی شہید کر دے۔ وہ یزید کو خوش کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو ہم نے جو ہے نا وہ آپ کو حسین سے خطرہ تھا، ہم نے جو ہے نا شہید کر دیا۔ اسے نمبر بازی کہتے ہیں نا، اگرچہ صراحتاً تو معتبر روایت ہے ان سے معلوم نہیں ہوتا کہ یزید نے شہید کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ ہر حسین رضی اللہ عنہ فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، پھر جو تم چاہتے ہو یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے۔ جابر کے سامنے جھکنا، ظلم کے آگے جھکنا، یہ ہماری روایات میں نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت پھر وہ حادثہ المناک پیش آیا جو نہیں پیش آنا چاہیے تھا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، آپ کے خاندان کے افراد شہید ہو گئے، اور شہید ہے مقصود مومن، شہادت ہے مقصود مومن۔ یہ شہادت مومن کا مقصود ہے اور مسلمان کے لیے ایک بہترین اعزاز ہے۔ اہل بیت اس اعزاز سے سرفراز ہو کے خود بھی راضی ہو گئے، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن جو لوگ اہل بیت علیہم الرضوان کے شہادت میں ملوث تھے،
واسطہ یا بلا واسطہ وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں شہداء کے متعلق فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ بھئی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں۔ شہید زندہ، شہید کا مشن زندہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک مسلمانوں کے دلوں میں آج بھی راج کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے شہید کیا وہ لوگ دنیا میں بھی رسوائی سے دوچار ہوئے، اور آج تک ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اور جب یہ ایام آئیں گے ان کے ان جو ہے وہ برے افعال کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اور اہل بیت کی عظمت کا اظہار ہوتا رہے گا۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بڑی رسوائی پائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان نے شہادت کیوں قبول کی؟ کیا مقصد تھا؟ ہاں جی، مقصد کیا تھا؟ میں نے بتایا اقتدار مقصد نہیں تھا، مقصد تھا اسلام کی خاطر ڈٹ جانا، اسلام کی سربلندی۔ وہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ اسلام کی سربلندی مقصد تھی۔ آج ہم ہیں، ہماری صورتحال ہے، وہ تو اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر گئے، اسلام کا تحفظ کر گئے، اور اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کر کے دکھا گئے۔ جنگ کے وقت جب تیروں کی بارش تھی، نماز پڑھ کے دکھا کے بھی نماز اس حالت میں بھی نہیں چھوڑ لی۔ اس دن بھی 10 محرم کو روزہ رکھا ہوا تھا، بتا کے بھی ہاں بھائی روزہ 10 محرم کا سنت ہے، تو ہم نے اس سنت کو بھی نہیں چھوڑا ان حالات کے اندر بھی۔ آج مسلمان ہیں، جب محرم کا مہینہ آتا ہے، ہاں جی، وہ 2 کلو پانی میں چینی گھول کے جو ہے نا پانی پلا کے سمجھتا تو میں نے جو ہے نا اہل بیت سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ 4 روٹیاں تقسیم کر کے سمجھتا ہے میں نے اہل بیت سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ میرے بھائیوں اس بات کو سوچو کہ اہل بیت نے یہ قربانی دی کس لیے تھی؟ جس اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی، کیا آج ہم اس اسلام پر عمل پیرا ہیں؟ کیا آج ہم بھی اس اسلام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں؟ کیا آج ہم بھی اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں؟ امت مسلمہ کروڑوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود آج کافر بار بار قرآن کو جلا کر ہمارے ایمانوں کا امتحان لے رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ پہلے قرآن جلایا انہوں نے، سویڈن والوں نے، زیادہ وقت تو نہیں ہوا، مہینہ بھی نہیں ہوا میرا خیال ہے، انہوں نے دیکھا مسلمان ہوئے تو بغیر تو کھڑے ہی نہیں ہوئے قرآن کے تحفظ کے لیے۔ اب پھر دوبارہ انہوں نے یہی حرکت کی، پھر کی ویڈیو بن رہی ہے، اعلان قرآن کو جلایا جا رہا ہے، دوبارہ جلایا جا رہا ہے۔ مسلمان یہ اپنی 2 وقت کی روٹی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس کی معراج یہ ہے کہ بس میں بھوکا نہ مرا تو میری اولاد بھوکی نہ مرے، یہ سمجھتا ہے بس 2 وقت کی روٹی کما لی میں کامیاب ہوں۔ یار پیٹ بھرنا کیا کمال ہے، یہ تو جانور بھی بھرتا ہے، چرند پرند بھی بھرتے ہیں۔ اپنے پیٹ کے لیے جینا یہ تو جانور بھی جینا جانتا ہے، لیکن آپ دیکھتے نہیں جو جانور پیٹ بھرتا ہے تو جس نے اس کو رکھا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ وفاداری نبھاتا ہے۔ اگر بھینس 2 وقت کا چارہ کھاتی ہے، بکری 2 وقت کا چارہ کھاتی ہے، ہاں جی، اگر جو ہے جانور 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں انسان سے، تو انسان کے لیے جان قربان کرنے میں آر محسوس کرتے ہیں؟ لاکھوں جانور 1 سال میں انسان کھا جاتا ہے،
قربانی میں بھی ذبح ہوتے ہیں، ہر روز ذبح ہوتے ہیں، حلال ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے یہ انسان جو ہے نا، یہ بظاہر مجھے پالتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، اس کے لیے قربان ہو جاؤں۔ ہم اسلام کے نام پہ کھاتے ہیں، اللہ کے نام پہ کھاتے ہیں، اللہ ہمیں کھلاتا ہے، تو ہم اللہ کے دین کے لیے کتنے قربان ہونے کو تیار ہیں۔ اہل بیت سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ بس جو ہے وہ محرم کا مہینہ آئے تو بس تھوڑا سا جو ہے نا وہ کوئی چیز تقسیم کر دی 200-400 روپے کی، بس اہل بیت سے محبت ہو گئی۔ اہل بیت سے محبت تب ظاہر ہوگی جب ہم اپنے لیے اپنی زندگیوں کے اندر اسلام لائیں، جب ہم اپنی زندگیوں میں اسلام کو معمول بنا لیں، ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نہ ہوں، بھری ہوئی ہوں، قرآن پڑھنے والوں کی مسجدوں کے اندر کثرت ہو، دین سیکھنے والوں کی مسجدوں کے اندر کثرت ہو، اور دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو۔ آج مزدور وہ 10 روپیے دیہڑی گھٹ ملے تو 15 دن 20 دن جڑا روڈ بلاک کر کے دکھانا، قرآن جلائے گئے، ہاں جی کنے مزدور کٹھے ہوئے بھی آؤ بھی روڈ بلاک کریے بھی ہوں قرآن چھاڑیا، ساری قرآن میں کوئی محبت آ سی، قرآن دے ناتے اللہ دے ناتے روٹیاں کھانے، اللہ ساڈا رازق ہے، کنے مزدوروں نے روڈ بند کیتے نے؟ کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ، یہ محرم کے ایام ہمیں اور اہل بیت کی مظلومانہ شہادت ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ان حضرات نے قربانیاں کیوں دی ہیں، انہوں نے اپنا گھر بار کیوں چھوڑا، انہوں نے جو ہے کہ ان کو اپنے گھر بار عزیز نہیں تھے، اپنے بچے عزیز نہیں تھے، پھر کیوں ان لوگوں نے جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیں؟ انہوں نے اس لیے دیں کہ آنے والی نسلوں میں اسلام باقی رہے، اسلام کا جذبہ باقی رہے، ایمان باقی رہے، اور انہوں نے غداری کا نہیں، اسلام کے ساتھ وفا کا درس دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اعتبار سے اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں، اسلام کو سمجھنے والے بن جائیں، اور اسلام کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔